नसरी नज़्म की तहरीक के साथ मेरा नाम इस तरह वाबस्ता होकर रह गया है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के लिए ये आसानी है समझने में कि कमर जमील का नसरी नज़्म से कोई के अलावा और क्या पस मंज़र है। दरअसल नसरी नज़्म की तहरीक को जो अचानक फ़रोग़ हासिल हुआ, उसमें बहुत कुछ हमारे उर्दू ज़बान का के तारीख़ी अवामिल और उर्दू ज़बान का तारीख़ी मोड़ बहुत अहमियत रखता है। सवाल यह है कि ये नसरी नज़्म की तहरीक कैसे शुरू हुई और किन हालात में हुई, और मैं क्यों इस नतीजे तक पहुंचा कि शायरी में बहर से बाहर हमें जाने की ज़रूरत है। बात यह है कि शायरी के साथ साथ मुझे फ़लसफ़े से दिलचस्पी थी, और फ़लसफ़े ने और यूनान के फ़लसफ़े ने ख़ास तौर पर सवालात करने का हुनर सिखा दिया था। सवालात करना और चीज़ों को डिफ़ाइन करना ये एक बड़ी ख़राब चीज़ थी जो इंसानियत के विरसे में यूनान से आई। चीज़ों को महदूद कर देना, चीज़ों की हदबंदी करना, चीज़ों को अलहदा अलहदा देखना, इसी तरह ख़यालात को, तख़य्युलात को, तसव्वुरात को अलहदा अलहदा करके जांचना और परखना और उनकी तजरीदी शक्लों में उन्हें देखना, उनके बुनियादी जौहर और अनासिर को पहचानना, ये रिवायत हमें यूनान से मिली थी। चुनांचे चूँकि मैं BA का तालिब इल्म था फ़लसफ़े का, और इसके अलावा भी मिजाज में ये सवालात उठते थे, और फिर सोहबत भी कुछ ऐसे लोगों की थी जो इस सवालात को बेदार करते थे। इत्तेफाक से कराची में ये सवाल यूँ बेदार हुआ कि जब मेरी नज़में और गज़लें सब एक साथ लोगों के सामने आने लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि ये नज़में शायरी हैं और ये गज़लें नहीं हैं, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये नज़में नहीं, गज़लें ये जो हैं ये बेहतर हैं, ये शायरी हैं। तो मेरे लिए बड़ा कठिन मसला ये पैदा हो गया कि क्या ये सही है जो ताबिद दहलवी साहब कहते हैं कि भाई ये नज़में अच्छी लिखते हैं, गज़लें नहीं, या ये शमीम अहमद ये कहते हैं कि भाई एक मिसरा जो गज़ल का था ये बिल्कुल ठीक है और नज़में नहीं ख़राब है, नज़में बहुत अच्छी हैं। तो नज़मों में कहाँ से शायरी आई और गज़लों में क्यों नहीं आई, या गज़लों में क्यों आ गई, नसरी नज़मों में क्यों नहीं आ गई, इस तरह के सवालात यहाँ कराची के मखसूस रिवायती माहौल की वजह से भी बेदार हो रहे थे। मेरा मिजाज रिवायती माहौल का नहीं था। मैंने बचपन से जोश मलियाबादी की शायरी इसलिए पढ़ी थी कि वो मुझे बड़ी मॉडर्न लगती थी। अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ी तो उसमें बड़ा फ़िक्र की आमेज़ थी, उसमें दिलचस्पी हुई थी। फिर हमें राशिद और मीराजी में दिलचस्पी हो गई थी। तो जो तहरीकें लाहौर से उठी थीं, ख़ास तौर पर अदब की, मसलन राशिद की, मीराजी की, इसमें हमने जितनी दिलचस्पी ली इतनी किसी और चीज़ में हमें दिलचस्पी नहीं हुई। चुनांचे हमने फ़ौरन जोश का स्टाइल तर्क किया, अल्लामा इकबाल से भी दूर हुए और फ़ौरन करीब आ गए हम राशिद और मीराजी। राशिद और मीराजी में क्या था? राशिद और मीराजी में जो चीज़ हमें अपील करती थी वो यही था कि शेरी तजुर्बे वो कर रहे थे, यानी मिसरों को छोटा बड़ा करके वो लिखते थे, और शेर जो उनके होते थे औज़ान और तख्ती के पाबंद और मुरव्वजा उसूलों के ख़िलाफ़ थे। यानी ये लगता था कि जैसे उरूस को तोड़ा है इन्होंने, यानी कुछ इन्होंने लिबरेट किया, आज़ादी हासिल की है, फ़िक्र की, एहसार की, एहसास की आज़ादी इन्होंने हासिल की है। ये हमें बड़ी अपील करती थी। फिर राशिद और मीराजी के यहाँ फ़िक्र की आज़ादी ये भी बहुत झलकती थी कि भाई इन मौज़ूआत पर ये लिखते हैं जिस पर हमारे बुजुर्ग लिखने की इजाज़त नहीं देते थे। यानी जहाँ तक अल्लामा इकबाल का माहौल था वो हमारे ख़ानदानी विरसे के मुताबिक था, हमारी इल्मी तहज़ीबी पसमंज़र के ऐन मुताबिक था अल्लामा इकबाल का कलाम। और वो ऐसा लगता था जैसे हमारे जो ख़ानदान आ रहा है नस्लन बाद नस्लन, उसके ऐन मुताबिक उनकी तहरीर है। अल्लामा इकबाल की कोई फ़िक्र, कोई तहरीर, कोई जुमला उनकी रिवायात, उनके एहसासात के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उनकी तायीद में। लेकिन इन लोगों में मज़ा इसलिए आता था कि ये हमारे बुजुर्गों के मुताबिक नहीं थे, तो कोई नई बात कह रहे हैं राशिद। चुनांचे जा गए शम्मे शबिस्तान विसाल, या रेंग हफ्शी की तरह रेंगती हैं, इस तरह की तस्बीहें, मुल्ला के ख़िलाफ़ मस्जिद में इस तरह का जिक्र करना, ये हमें बड़ी बहादुरी लगती थी। तो ये एहसास राशिद और मीराजी के यहाँ बहर और उरूस के तजुर्बे ये अपील करने लगे। हम ये सोचने लगे क्या भाई शायरी बहरी में होती है? क्या शायरी औज़ान के मुताबिक चार चार मफ़ाइलन 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 होना ज़रूरी है या नहीं है, जैसे कि राशिद ने कर दिखाया या मीराजी ने? ये बातें बड़ी अच्छी थी, लेकिन इनमें तफक्कुर के लिए, गौर व फिक्र के लिए बड़े लम्हे मौजूद थे। अचानक एक सवाल मेरे जहन में आया, और वो महबूब ख़िज़ां, अक्सर हमारे हमउम्र दोस्त और साथी थे, वो भी ये सवाल करते थे, भाई कमर जमील ये बताओ कि शायरी है क्या, शायरी की बुनियादी अनासिर क्या हैं? ये लाहौर में जब हम थे, ये बात है सन 53 की,
تو لاہور میں اکثر ناصر کاظمی کے ساتھ گھومتے تھے، تو وہاں ناصر کاظمی کے ساتھ تو نہیں، البتہ تنہائی میں جب لارنس باغ میں محبوب خزاں لیٹے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، تو ہم سے یہ سوالات کرتے تھے کہ بھائی بتاؤ شاعری کس کو کہتے ہیں۔ وہ پھر ہمارے گفتگو کے دوران میں شبلی کی شعر العجم بھی آ جاتی تھی، کیونکہ شبلی نے شعر العجم میں یہ بیان کیا ہے کہ شعر کی ماہیت کیا ہے۔ شعر کی ماہیت جذبے اور احساس کو انہوں نے بتایا، فیلنگ کو بتایا کہ شعور کے معنی فیلنگ ہے، شعور کہتے ہیں احساس کو۔ تو کہ شبلی کے مطابق ہم یہ کہتے تھے کہ صاحب احساس ہے بنیادی طور پر شاعری کو، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارا مطالعہ بھی زیادہ نہیں تھا، یعنی جس گہرائی سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تھا اس وقت تک شبلی کا، حالی کا، ابن رشید کا اور مفکروں کا مغربی اور مشرقی ہم نے نہیں کیا تھا۔ سچ بات یہ تھی کہ ہم شاعری کے دریا میں بہہ رہے تھے جیسے کوئی تنکا بہتا چلا جاتا ہے۔ ہم اردو شاعری کی روایت میں بہ رہے تھے، پھر بہت ہے تو تھوڑا بہت انگریزی کا مطالعہ تھا، تو انگریزی روایت میں ہمیں خاص طور پر ورdsworth بہت پسند آتا تھا، کیونکہ اس کے یہاں فطرت کا ماحول تھا، اور سنتے تھے کہ بھئی بائرن بہت اچھا ہے۔ پھر شیلی کی شاعری پسند آتی تھی، رومانٹک شاعری پسند آتی تھی، کیٹس کے ہم ایسے تھنگ آف بیوٹی دا جوائے فار ایور، اس طرح کے مصرے ہمیں بہت پسند آتے تھے، یا وہ حوالے پسند آتے تھے جہاں کے حزن اور یاس کا ذکر ہوتا تھا۔ تو کہ ہم نے یہ شاعری کو سمجھا کہ شاعری غمناک، المناک، المیہ کا بیان ہے، شاعری المناک احساسات کا بیان ہے۔ اچھا، تو المناک احساسات کا اگر یہ بیان ہے تو پھر میٹر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال جب اٹھا میرے ذہن میں تو میں بڑا پریشان ہوا کہ شاعری کی نوعیت کیا ہے۔ یہ میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے سے اور غور و فکر سے مجھ پر یہ روشن ہوا کہ شاعری کا کوئی تعلق موسیقی سے نہیں ہے، بحر سے نہیں ہے۔ یہ مجھ پر خود منکشف ہوا، اور اچانک جس لمحے مجھ پر یہ محسوس ہوا میں اچھل پڑا، میں نے کہا کہ اللہ یہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ بچپن سے میں اب تک شاعری کو بحر سے الگ میں نہیں محسوس کرتا تھا، سمجھتا تھا مفاعلن ہی اور فاعلاتن ہی کے دائرے میں سمجھتا تھا۔ میں نے کہا یہ شاعری تو الگ چیز ہے اور بحر الگ چیز ہے۔ تو جب یہ منکشف ہوا کہ شاعری موسیقی کو استعمال کرتی ہے، جب چاہے استعمال کرے، جب چاہے نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے، شاعری آزاد ہے، پابند نہیں ہے بحروں کی۔ جب یہ میں نے محسوس کیا تو مجھے اپنی حالت میں بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے میں لاعلمی میں اب تک رہا، اور 2000 سال سے جو شاعری کی روایت میرے سامنے اس کم عمری میں، اس کم علمی میں جو کچھ ہمارے سامنے روایت تھی شاعری کی، وہ یہی تھی کہ وہ ہر چیز بحر میں ہوتی ہے۔ مغربی شاعری بھی بحر میں ہے، مشرقی شاعری بھی ہے، ایرانی شاعری بھی بحری میں تو ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ 2000 سال سے کیا انسان اس دھوکے میں مبتلا تھا؟ کیا شعراء کرام اس اتنی سی بات سمجھ نہیں سکے تھے؟ یہ مجھے بڑا انقلابی نقطہ نظر آتا تھا۔ اور میں نے ایک مضمون ہلکا سا لکھا جس میں مضمون یہ لکھا کہ 2000 سال سے گویا ہم لوگ بنی نوع انسان تصور شعر کے بارے میں غلطی پر ہے، اور شاعری کا بحر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاعری نثر میں بھی ہو سکتی ہے، شاعری بحر کو استعمال بھی کر سکتی ہے اگر چاہے۔ یہ مضمون میں نے لکھا تو مجھے کوئی میرے دوست اور قریب زیادہ نہیں تھے، ضمیر علی تھے، چونکہ ریڈیو کی ملازمت تھی اور یہاں ریڈیو میں وہ ملازم تھے، اور ان کو ادب سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا، تنقید کا۔ ان سے میں نے ذکر کیا کہ بھائی یہ مضمون میں نے لکھا ہے، تو وہ مضمون پڑھ کے بڑا حیرت زدہ ہوئے، کہنے لگے بھائی یہ مضمون چھپائیے گا نہیں، کیونکہ یہ مضمون چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ 2000 سال کی پورا پس منظر چیلنج ہوگا اور بہت لوگ ناراض ہوں گے اور بہت بگڑیں گے، یہ ماحول ایسا نہیں ہے جہاں آپ اس قسم کا مضمون شائع کریں۔ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے آپ کو بھی بہت غیر اہم سمجھتا تھا، اب تو اتنا شاید عمر کے ساتھ اتنا غیر اہم نہیں سمجھتا، لیکن اس وقت بہت غیر اہم سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ پھر اپنے مضمون کو بھی کیا اہمیت دیتا، میں نے کہا چھوڑو، جھگڑے کی چیزیں ختم کرو۔ چنانچہ مضمون تو میں نے ضائع کر دیا، لیکن میرے خیالات تو ضائع نہیں ہوئے، وہ اندر تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ یار میں اس ترکیب سے کہ بحر کے سے باہر جا کے شعر کہوں۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی، میرا یہ ایک مزاج رہتا تھا کہ جب کچھ تجربے ہوتے تو میں لکھتا تھا، اپنے دوستوں کو سناتا تھا، پھاڑ بھی دیتا تھا، چھپاتا نہیں تھا۔ سلیم احمد کو ایسی بہت سی چیزیں سناتا تھا، چھپانے کی نوبت بھی نہیں آتی تھی۔ تو میں نے کہا لاؤ لکھیں تو صحیح۔ چنانچہ میں نے 7-8 نظمیں ایسی لکھی جو نثر میں تھیں۔ وہ نظمیں تھیں یا نہیں تھیں یہ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بس میں نے تجربے کے طور پر لکھ کر دیکھا، رکھا ہوا تھا۔ اتفاق سے سن 71 کی شاید یہ بات ہوگی، پروفیسر ممتاز حسین سے ہمارے تعلقات تھے۔ یہ بڑے پڑھے لکھے، کلاسیکی تنقید کے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، فلسفے کے بھی۔ یہ آئے تو شام میں ہمارے گھر بیٹھے ہوئے حسب عادت کلاسیکی ادب پر گفتگو کرتے رہے، اور طویل گفتگو تھی کلاسیکی ادب کے فیور میں اور اس کی عظمتوں کے بارے میں۔ جب وہ ساری گفتگو کرتے رہے میں اندر سے کھولتا رہا، کیونکہ میں کلاسیکی ادب سے باغی ہو چکا تھا، اور مجھے کلاسیکی ادب کے جو فالٹس ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے سناؤں گا وہ مجھے نظر آتے تھے۔ چنانچہ میں اتنا کانشیس تو نہیں تھا کہ میرے اندر یہ عمل کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں دراصل ایک باغی کی روپ میں میری روح چلی گئی تھی،
اور میں نے ان کی ساری گفتگو سنتا تھا اور سوچتا یہ تھا بڑے مقلد ٹائپ کے آدمی ہیں، یہ کیا کلاسیکی ادب کی تعریفیں کر رہے ہیں، لا حول۔ چنانچہ میں اندر سے، مگر ادب چونکہ بزرگوں کا کرتا ہوں اس لیے خاموش رہا۔ آخر میں کہنے لگے ممتاز صاحب، ارے بھائی قمر جمیل کوئی نظم لکھی ہو تو سناؤ۔ میں اندر یہ خیال آیا کہ چلیے اب ان کو وہ نظمیں سناتا ہوں جو کلاسیکی نہیں ہے۔ چنانچہ گیا اور میں نے وہ کاغذ نکال کے ان کو نظم سنائی۔ نظم سننا تھا کہ صاحب یہ تو بڑا الجھے، کہنے لگے ہے کیا میں نے پھر سنائی۔ اچھا یہ کہہ کے خاموشی سے کھڑے ہوئے، داد بات نہیں دی، کھڑے ہوئے اور اچھا بھائی میں چلتا ہوں۔ وہ رکشے میں بیٹھنے لگے، میں نے ان کو رکشے میں بٹھایا، وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ ممتاز صاحب نے اتنا برا مانا ہوگا۔ دوسرے دن ریڈیو پاکستان سے اٹھ کر ہم وہاں کافی ہاؤس آئے تو وہاں حمایت علی شاعر دوڑے آئے کہ بھائی قمر جمیل کیا کر دیا ہے تم نے، ممتاز صاحب تو تمہاری نظموں کی پیروڈی سنا رہے ہیں کینٹین میں ریڈیو پاکستان کی۔ میں نے کہا کینٹین میں ممتاز حسین صاحب اب پیروڈی سنا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ممتاز صاحب شعر کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ارے بھائی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر میں نے ان سے شعر کہلوا لیے پیروڈی ہی کے صحیح، یہ تو بڑی بات ہے بھائی، وہ پکڑو ممتاز صاحب کی وہ نظم حاصل کر لو کسی طرح، وہ تو تاریخی چیز ہوگی۔